بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز کس طرح پڑھیں؟ کیونکہ نماز تراویح جس طرح مردوں کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر پڑھنا بھی یہ ضروری ہے۔ کافی بہنیں اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز تراویح یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیونکہ سنت مؤکدہ اگر کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے اسے ترک کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مرد حضرات تو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو عورتیں جو ہیں اس نماز کو کس طرح ادا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، تو انشاءاللہ آج میں بڑے ہی آسان طریقے سے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو الجھاؤں گا نہیں، بالکل آسان طریقے سے اس کا طریقہ میں پیش کروں گا کہ جو میری مائیں بہنیں گھر کے اندر نماز تراویح پڑھتی ہیں تو وہ اس کو کس انداز میں کس طریقے سے پڑھیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے عشاء کی نماز جو ہے اس کے 4 فرض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی 2 سنتیں پڑھیں گے اور عشاء کے جو 2 نفل ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اب وطر نہیں پڑھیں گے، وطر پڑھنے سے پہلے ہم 20 رکعت جو نماز تراویح ہے اس کو ہم ادا کریں گے۔ یعنی پہلے ہم نے 4 فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وطر نہیں پڑھنے، ہم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اب نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے 2 رکعتیں کر کے اس کو پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم 2 رکعتیں نماز تراویح جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اب جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ کیا کریں گی؟ بیٹھ جائیں گی، مرد حضرات بھی اسی طرح بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد اب جو نماز تراویح کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو ہم پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ تو اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا پڑھے، اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی، لوگ اکثر اس بات سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فرض ہے واجب ہے، تو اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ اس دعا کو یاد نہیں تو نہ پڑھیں، آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے سبحان اللہ ہے، اس کی آپ تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں، آپ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، یعنی جو بھی آپ کو آتا ہے آپ نے وہ پڑھ لینا، پریشان نہیں ہونا۔ تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے یا دعا پڑھنی ہے۔ اب دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر پھر آپ نے 2 کر کے جو ہے وہ رکعتیں ادا کرنی ہے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یعنی پھر جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ، کوئی بھی آپ کو جو کلمے یاد ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی اسی طرح آپ نے 2 رکعتیں کر کے 20 رکعتیں نماز تراویح کی ادا کرنی ہے۔ اب جب 20 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، 20 رکعتوں کے بعد جو وطر ہم نے ترک کیے تھے، چھوڑے تھے، یعنی ہم نے پہلے نہیں پڑھے تھے، اب ان وطروں کو ہم کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ 3 وطر پڑھیں گے، 3 وطروں کے بعد پھر ہم جو 2 نفل ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری نماز عشاء اور نماز تراویح مکمل ہو گئی۔
اب اس میں یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی مخصوص صورت نہیں پڑھتے۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 صورتیں پڑھ لیں۔ اب اگر آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں تو 20 پڑھ لیں۔ اگر آپ کو 5 یاد ہیں، 6 یاد ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ جب آپ 6 صورتیں یاد ہیں مثال کے طور پہ، آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھا، تو اب اس کے بعد دوبارہ سے پھر انہی صورتوں کو شروع کر دیں۔ اگر صرف آپ کو 2 صورتیں ہی یاد ہیں تو آپ ساری 20 رکعتوں کے اندر یہ دور صورتیں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے، تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فلق پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ ناس آپ پڑھ لیں، تو آپ کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بالکل مختصر سا اس کا جو طریقہ تھا، پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا۔ صورتیں جو آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھیں، جو بھی قرآن آپ کو صحیح یاد ہو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب نیت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے، تو 12 مرتبہ اس بات کو بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ تو نیت جو ہوتا ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہتے تو آپ تراویحوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، تو آپ اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، وہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ نیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے نماز تراویح پڑھنے کا، بالکل آسان طریقے سے تھوڑے سے وقت میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی مرد حضرات تو مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہم گھر میں کیسے نماز پڑھیں؟ تو وہ گھر میں اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اس کی بے شمار فضیلت ہے، بڑا اس کا اجر ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے دن کا روزہ رکھو اور راتوں کے اندر قیام کرو۔ جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ ماہ رمضان کا ایک لمحہ قیمتی لمحہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے اندر ایک نفل پڑھنے والے کو ایک فرض کے برابر ثواب ہے، ایک فرض پڑھنے والے کو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو کیوں ہم اس وقت کو ضائع کریں؟ اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں ماہ رمضان عطا کی ہے، تو ہم اس کے فیوز و برکات کو ضرور حاصل کریں، ضرور اس کی نیکیوں کو حاصل کریں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو ہم نے پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری تمام اسلامی بہنوں کو اس بات کی سمجھ ضرور انشاءاللہ آ جائے گی۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آسان طریقے سے میں نے نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے شیئر ضرور کیا کریں۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا اگر اسے نہیں پتہ تو اسے بھی اس کا علم ہو جائے گا، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی شرعی مسائل کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔